السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ دو زرعی ماہر آج موجود ہیں، تو ہم اس سے فائدہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں قمردین ڈاری صاحب سے کہ یہ تازہ بارش کی جو صورتحال ہے وہ سیلابی ریلے، چاہے وہ سندھ کے کچے کا ایریا ہو یا بیراجی ہو، تو اس فلڈ نے تو بڑا متاثر کیا ہے۔ گھر بار تو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، لیکن فصلوں پہ بھی برے اثر پڑے ہیں، جیسے خاص طور پہ سبزیاں، فروٹ اور اناج والے فصل وہ ختم ہو گئے۔ تو اس سے جو ہے نا دوبارہ وہ وسعت بھی نہیں گروہوں میں رہی کہ وہ دوبارہ زمینوں کو آباد کریں اور اس طریقے پہ آئیں۔ تو اس خوراک کی کمی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جیسے کہ ہمارے ادارے ہیں، جیسے شوگر مل ہے اور یہ گنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے جو لوگوں کو غربت سے نکالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، جیسا کہ آپ نے اپنی تمثیل میں پہلے ہی کوئی 100 سوال کر دیے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنی بارشیں ہوئی ہے۔ ہاں، بے تحاشا یہ ہمارا سب ٹراپیکل بیلٹ ہے، اور یہاں کی ایوریج رین 250 mm پر ایئر ہے، جو کہ 300 ساڑھے 300 24 آورس میں بھی ادھر بارشیں پڑی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 500 سے 600 گنا زیادہ بارشیں پڑی ہیں۔ تو اس کا جو امپیکٹ آیا ہے اوورآل لوگوں کے گھروں پہ، جانداروں پہ، انسانوں پہ اور ہلکے کراپس پہ، جس طرح آپ کے سبزیاں ہیں یا ساری رائس ہے، کاٹن ہے، وہ تو ٹوٹلی تلف ہو گئی ہے اور اس کا ہیوج لاس ہوا ہے۔ ہاں، میں لا تقنطوا تو میرا مطلب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اور بگ این ایگریرین اس کے لانگ لاسٹنگ سائیڈ افیکٹس یا اس کے جو فوائد ہیں وہ بے تحاشا ہے، کیونکہ ہماری زمینوں کا جو سوائل واٹر تھا، پانی کی خشکی کی وجہ سے وہ لیچ ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اوپر سے جو پانی آیا ہے، اور پانی تقریباً 28 سے 30 انچ بارش پڑی ہے، تو یہ 28 سے 30 انچ جو زمین کے اندر جائے گا تو سوائل واٹر ریزروائر جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ ہم جس ٹریڈیشنل پریکٹس میں جا رہے ہیں، تو اس میں تو ہمیں اس پریکٹس کو ایک تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو چینج کرنا ہے، اور اپنے کسانوں کو اپنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے زرخیزی کے لیے، سیڈز کے لیے اور خوراک کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ ویڈی سائیڈ لگا کے ٹوٹل جو ہمارا فارا فنگا ہے ان کو تباہ کیا ہے، اور جو ہم نے پیسٹی سائیڈ لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دھرتی کے اوپر مخلوق پیدا کی ہمارے فائدے کے لیے، وہ مری ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جتنی نباتات ہے اس کا فائدہ ہے۔ ہم جو کراپ اپنے خوراک کے لیے کلٹیویٹ کریں وہ سوتیلی اولاد ہے، اور جو نیچرلی وہ گروہ ہوتے ہیں وہ اس زمین کا اصل اولاد ہے۔ تو سوائل از اے بینک آف دی سیڈس۔ ہاں، اسی لیے ہمیں اچھے سیڈس کسان کو اپنے تو ہی وہ سلیکٹ کر کے اور اپنی زمینوں میں لگانے چاہیے، اور زمین کو ہمیں پائیدار قدرتی نظام کاشت پہ لانا ہے۔ جب تک ہم پائیدار قدرتی نظام کاشت کی افادیت کو نہیں سمجھیں گے، جیسے ہم کوئی کراپ کاشت کرتے ہیں، گنا کاشت کرتے ہیں، تو اوپر سے جو ہماری ٹریش وغیرہ ہے اس میں ہمارے NPK اور مائکرو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ لگانے سے آپ کی جو ٹریش میں اور ڈی برس میں اور آپ کے زمین کی جو زرخیزی ہے وہ 4 انچ کے لیئر میں ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگ لگا کے وہ پوری پوٹاش جلا دیتے ہیں، اور ایون جو زمین کی جڑیں ہیں، روٹس ہیں، وہ بھی جل جاتے ہیں یا مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ٹریش ملچر بھی لائے۔ ویسے بھی ہم اگر زمین کو کنزرو کریں گے، جیسے میں نے الفاظ کہا، تو ہم جب کاشت کرتے ہیں تو ہمارے صرف جو ریکوائرڈ پلانٹس ہیں وہ پتے دھوپ دے کے، باقی اس پہ ہم جو ہمارا فارم ویسٹ مٹیریل ہے، جو ہمارے پاس اویلیبل سورسز ہے ملچ کے، وہ ہم ملچ کر دیں،
تو نیچرلی جب اوپر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں لگے گی اور زمین بلچ ہوگی تو زمین میں قدرت نے وہ سارے ذخائر رکھے ہیں. ہمارے پیچھے ایک تو ملٹی نیشنل کمپنیاں لگی ہوئی ہیں جو ہمارے کسان کو غریب کر رہی ہیں. ہمیں یہ ٹوٹلی آرگینک فوڈ ہے، لیکن جو ورلڈ میں آرگینک کا کنسیپٹ ہے اس کی معنی یہ ہے کہ پیداوار کم، اخراجات زیادہ. ہم بات کر رہے ہیں پکنک کی، پائیدار قدرتی نظام کاشت کی، اس میں اخراجات تمام کم اور پیداوار جو ہم لے رہے ہیں ٹریڈیشنلی اس سے بھی زیادہ اور کوالٹی بہترین. کیونکہ آج ہم جو کوالٹی پیش کر رہے ہیں وہ کوالٹی اسٹینڈرائزڈ ہیلتھ کے لیے بالکل ہی غیر معیاری ہے. تو ہمیں اپنے کراپس کو اس کوالٹی میں بھی لانا ہے اور اپنے کسانوں کی پیداوار کو بھی بڑھانا ہے. وہ ہمارے آل اوور ڈیمو پلاٹس ہیں اور ان فیوچر ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم جو فارم ویسٹ ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی زمین کو زرخیز بنائیں. یہ تو ہوا ایک تمثیل جو آپ کے ایک سوال کا تھا. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی ایک سوال کریں تاکہ ہم اس کا تفصیلاً جواب دیں. جیسے ابھی ہمیں اناج کی بھی ضرورت ہے، سبزیوں کو بھی، اور رورل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ شوگر ملیں بہترین ادارے ہیں، تو گنا بھی، تو یہ ساری چیزیں کیسے، اور زمیندار کے پاس ابھی اتنے اخراجات نہیں، کیسے لگائیں؟ قائم الدین صاحب نے جو بات کی، جو ہماری دھرتی ہے اس کو ہم ماں کہتے ہیں. ماں اپنے بچوں کے اوپر شفیق ہے، لیکن ماں سے ہم ظلم نہ کریں. ہم ماں دھرتی سے جو ظلم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی زمین کو بجائے آباد ہونے کے برباد کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہمیں سبزیوں کی بھی ضرورت ہے، گندم کی بھی ضرورت ہے، گنے کی بھی ضرورت ہے، فروٹس کی بھی ضرورت ہے. خدا را ماں ساری چیزیں دے گی، جس سے ہمارا کنسیپٹ ہے ملٹی کراپنگ. زبردست. یعنی ہم ایک فصل نہیں کاشت کرتے، ہم 5، 6، 7، 8 کٹھے فصل کاشت کریں، جس میں خربوزہ بھی کاشت کریں گے، جس میں ہم ٹماٹر بھی کاشت کریں گے، جس میں ہم گندم بھی کاشت کریں گے، شوگر کین بھی کاشت کریں گے، دھنیا بھی کاشت کریں گے، لہسن بھی کاشت کریں گے، اور آپ کی پالک بھی ہم کاشت کریں گے، تاکہ ہم، کیونکہ قانون زراعت قائم الدین صاحب یہ ہے کہ ہر ایک انچ سے فائدہ اٹھایا جائے. بالکل. میں نے الفاظ کہا کہ آپ جتنا ماں کو سنوارو گے، سدھارو گے، اس کو صحیح حالات دو گے، وہ آپ کو اتنا ہی دودھ زیادہ پلائے گی. بالکل. تو یہ زمین آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازے گی. خدا را یہ میرا پیغام ہے کہ ہم دھرتی ماں کو تھرو ملٹی کراپنگ سنواریں، اور اس میں جو دھرتی میں ہر ایک انچ میں روٹس جائیں گی تو یہ دنیا کاربن فکسنگ ایگریکلچر کر رہی ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو یہ، دوسرا ہمارے بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے CO2، میتھین اینڈ نائٹرک آکسائڈ. ہم جب زمین کو بلچ کریں گے تو نائٹرک آکسائڈ یہ ہوتی ہے کہ جس زمین کی pH زیادہ ہوتی ہے، ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن یا کاربن، تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے. جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا کسان اور کوئی فرٹیلائزر لگائے نہ لگائے لیکن یوریا ضرور دیتا ہے، اس سے نائٹرک آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے جو کہ پالیوشن پیدا کرتی ہے بجائے فائدے کے. تو جیسے آپ اس کو ملچ کر دیں گے تو نیچرل بایو ڈائیورسٹی بڑھے گی زمین کی، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جیسے مائکرو ہائزل فنجی ہے، جیسے ارتھ ورمز ہے، جیسے سو مینی اسپیشیز ہیں، سینٹی پیڈس ہیں، ملی پیڈس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کو ڈیڈ جو آرگینک میٹرز ہیں ان کو کنزیوم کر کے ان مفید جراثیم کے لیے وہ مہیا کرتی ہے. وہ جراثیم روٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نیوٹرینٹس اپٹیک کرنے میں. بہت بڑا شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں. تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اب اس فلڈ کے متاثرین گروور کے کہ وہ بحال ہو، وہ ریجنریٹ ہو؟ ہم ان فلڈ کے بھائیوں کے ساتھ، دیکھو ایک جسم کی طرح ہے.
جو کسی جسم کے ایک اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. بھیگے انسان ہم جتنی تھوڑی سی اپنی تنخواہ لیتے ہیں اس میں ان کی مدد کریں گے. ہم ان کو بھیگے ٹیکنیکل فیسلٹیز دیں گے کہ مایوس نہ ہو. آؤ ہماری دھرتی ماں جیسے ہی خشک ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں سبزیاں لگائیں اور ہم بھیک نہ مانگیں, بیکاری نہ بنے, محنتی بنے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ جیسے جاپان کو تباہ کیا گیا, وہ اب بھی دنیا میں 3rd نمبر پہ اکانومی میں ہے. تو میرے سندھ کے تو لوگ مہان ہیں, ہماری 5000 پرانی تاریخ ہے. آج ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے. 3 مہینے پہلے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اور WMO کی رپورٹ تھی, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی, کہ اس سال سندھ میں بہت زیادہ بارشیں ہوگی. تو ہمارے حکمرانوں اور ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں ان کے کام پہ جو بھی نہیں سرکی. تو یہ ٹریجڈی ہے, میرے ملک کے ساتھ الوداع ہے. آؤ ہم سب مل کے اپنے زور بازو پہ اس دھرتی کو اتنا نواز دیں. تو یہ بھی عبادت ہے. خدا را سیاست کرو عبادت سمجھ کے, نہ کہ لوٹنے کے لیے. ہمارے غریبوں کے زخموں پہ آپ نمک نہ لگاؤ, زخموں پہ مرہم لگاؤ. اب یہ وقت ہے. ہمارا سینہ درد دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کس طرح فیسلیٹیٹ کریں. اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائیوں بہنوں کے درد دیکھے تو میں تو اپنے درد بھلا کے ان کے دردوں کے ملہم کے لیے تیار ہوں. میں اپنے بچوں سمیت, اپنے بھائیوں سمیت, اپنے ایکسپرٹ سمیت, ہماری کوشش یہ ہے کہ آؤ سندھ خوشحال تو ملک خوشحال. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سائیں صدائی کریم متھے سندھ سکار, دوست مٹھا دلدار, عالم سب آباد کری. ہم تو پوری دھرتی, پوری دنیا کو دعا دینے والے لوگ ہیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ, شکریہ.